السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے ہمارے اس پروگرام گھروں کی اصلاح کیسے۔ ناظرین، اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ ایک انسان کو گھر کے اصلاح کی فکر کب سے ہونی چاہیے، اور آپ کے سامنے یہ بھی بات رکھی گئی کہ ہم اور آپ جب اصلاح کی فکر کرتے ہیں، ہم اور آپ جب اس بات کے خواہاں ہیں کہ ہمارے گھر کی اصلاح ہو جائے، تو ہم اس فکر کو تطبیقی صورت اپنے نکاح کے وقت سے دینا شروع کریں، یعنی ایک دیندار عورت کا انتخاب کریں اور اس دیندار عورت سے نکاح کریں تاکہ اس کے آنے کے بعد وہ اپنی دینداری پر قائم رہے اور آپ کے آنے والے نسل کی اصلاح کرے اسی دینداری کے بنیاد پر۔ بالفرض مان لیتے ہیں اگر کسی دیندار عورت کا انتخاب نہ ہو سکا اور گھر والوں نے ایسی عورت سے نکاح کرایا جو دیندار نہیں ہے، اس صورت میں ہمیں اور آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے، نا امیدی کا اظہار نہیں کرنا ہے، بلکہ کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے اسی بیوی کی اصلاح کریں، اسے دینی تعلیمات دیں، کتاب و سنت کی باتیں بتائیں تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے۔ اصلاح کے جو اصول اور اصلاح کے جو ذرائع آپ کے سامنے بیان کیے گئے، ان میں سب سے پہلا اصول یہ بیان کیا گیا کہ ہم اور آپ اپنے گھر میں اللہ کے ذکر کا اہتمام کریں، گھروں کے اندر ایسا ماحول بنائیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر اپنی گھر میں کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی کبریائی کا تذکرہ کریں۔ آئیے اس اصول کے بعد میں آپ کو آج کے ہمارے ایپیسوڈ میں جو اصول بیان کیے جانے والے ہیں ان کی طرف لے چلتا ہوں کہ گھروں کی اصلاح میں یہ اصول بڑے کارگر ہیں اور یہ نبوی اصول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم اور آپ جب مطالعہ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جب ہم کھنگال کر کے دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ اصول ابھر کر کے آتے ہیں کہ ان اصولوں کو اگر گھر پر منطبق کیا جائے تو اس سے گھر کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ آج ہم جس اصول پر بات کرنے والے ہیں وہ انتہائی اہم اصول ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے گھر کو اللہ کی عبادت کی جگہ بنائیں۔ مراد کیا ہے اس سے؟ ہم اور آپ اپنی گھروں میں اللہ کی عبادت کا اہتمام کریں، ہم اور آپ اپنی گھروں میں اللہ کی عبادت کا اہتمام کریں، اپنے گھروں میں نمازوں کو قائم کریں، اپنی بیوی کو نماز کا حکم دیں، اپنے بیٹے کو نماز کا حکم دیں، اپنی بیٹی کے متعلق یہ فکر میں مبتلا رہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کرتی ہے یا نہیں، وہ نمازوں کی پابندی کرتی ہے یا نہیں۔ یہ اصول کہاں سے لیا گیا؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ آئیے میں آپ کو قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ سناؤں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس اصول کا تذکرہ کیا اور اللہ نے اس اصول کے متعلق فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ سورہ یونس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون کی طرف اس بات کی وحی کی کہ آپ مصر کے اندر اپنی قوموں کے لیے گھروں کو برقرار رکھیں، اپنی قوم کو مصر میں آباد رہنے دیں، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھر کو قبلہ بنائیے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ رب العالمین دو نبیوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنے گھر کو قبلہ بنائیے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے رہیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ آیت کریمہ بڑی جامع آیت کریمہ ہے۔ اس کے متعلق امام طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول نقل کیا۔ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں اُمِرُوا أَن يَتَّخِذُوهَا مَسَاجِدًا، کہ اللہ نے جو کہا کہ وَأَن تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً،
اپنے گھر کو قبلہ بناؤ، یعنی اپنے گھر کو سجدے کی جگہ بناؤ، اپنی گھر میں اللہ کی عبادت کرو، اپنے گھر کے اندر نمازوں کو قائم کرو، اپنی بیوی کو اس کا حکم دو، اپنے بچے کو اس کا حکم دو، اپنی بیٹی کو اس کا حکم دو، اپنے بھائیوں کو اس کا حکم دو، اپنی بہنوں کو اس کا حکم دو۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب فرعون کی طرف سے اور موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی طرف سے جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ان کے مذہب پر نہیں آئے تھے، مومنوں کو بڑی شدت کے ساتھ تکالیف و پریشانی دی گئی اور انہیں مصائب میں مبتلا کیا گیا، ان پر زمین کو جب تنگ کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ کثرت سے نماز پڑھیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے، اللہ نے کہا اے ایمان والو استعینوا بالصبر، صبر کے ذریعہ، والصلاۃ اور نماز کے ذریعہ مدد طلب کرو، بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو جب فرعون اور اس کی قوم والوں کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان کو تکلیف دی گئی، ان پر زمین تنگ کر دی گئی اور انہیں اللہ کی عبادت سے روکا گیا، تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ اور نمازوں کی پابندی کرو، کیونکہ نماز ہی ایک ذریعہ ہے، اللہ اکبر، نماز ہی ایک ذریعہ ہے جس سے انسان اپنے رب سے بڑا قریب ہوتا ہے۔ سجدے میں بندہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، اپنی پریشانیوں کو اپنے رب کے سامنے بیان کر سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ سب کے علم میں یہ بات ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی معاملہ درپیش ہوتا، جب کوئی پریشانی آن پڑتی، جب آپ پر کوئی مصیبت یا مشکلات کے پہاڑ توڑے جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے۔ اس لیے ناظرین، آج ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ بڑے فتنوں کا دور ہے، اور نت نئے فتنے روز ہمارے سامنے رونما ہوتے ہیں، جن فتنوں میں ہمارے اہل و عیال بھی پڑ جاتے ہیں، اور ان فتنوں میں آ کر کے وہ اسلام کے سیدھے راستے سے ہٹ کر کے ضلالت و گمراہی کے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں۔ تو گھروں کی اصلاح کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے گھروں میں نماز کو قائم کرنے کی کوشش کریں، وہاں نمازیں پڑھا کریں، وہاں اللہ رب العالمین کی عبادات کیا کریں۔ گھروں میں نماز پڑھنا، اور خاص کر کے ان اوقات میں جب مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی جائے، اللہ رب العالمین کی عبادت سے انہیں روکا جائے، یہ ایک عظیم عمل ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس پہنچتے تو دیکھتے کہ ان کے پاس اللہ کی روزی رکھی ہوئی ہے، لیکن ان کے پاس کہاں جاتے؟ اللہ نے لفظ ذکر کیا، محراب کا ذکر کیا، جہاں وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتی تھی، گھر کے جس گوشے میں بیٹھ کر کے وہ اللہ کی پرستش کیا کرتی تھی۔ گھروں کو عبادت کے لیے خاص کرنا گھروں کے اصلاح کے پہلو میں سے ہے، اور انبیاء علیہم السلام اور اللہ کے نیک صفت بندوں کے سنتوں میں سے ہے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاؤں، گھروں میں عبادت، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اس عمل کو بڑا پسند کیا کرتے ہیں، اور اس عبادت کی ذرا تفصیل میں آپ کو بتا دوں۔ اس سے مراد وہ عبادتیں ہیں جو فرائض کے علاوہ ہیں، یعنی فرض نمازوں کے علاوہ جو سنن رواتب ہیں دن بھر کی، اور ایسے ہی جو ہم نفل نمازوں کو پڑھنا چاہتے ہیں، ان نمازوں کو ہم گھر میں قائم کیا کریں، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اس پر عمل کیا ہے۔ حکم کیسے ہے؟ آئیے میں آپ کو وہ احادیث سناتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 422 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 777۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں،
اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم، اپنے گھروں میں کچھ نمازوں کا اہتمام کیا کرو، اپنے گھروں میں کچھ نمازیں پڑھ لیا کرو، اپنے گھروں میں کچھ نمازوں کو قائم کیا کرو، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا، اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ قبرستان میں نماز کی ممانعت ہے۔ ایک مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا ہے، ایک مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا ہے، اس کا اس بات کا اعتقاد ہونا چاہیے کہ قبرستان یا وہ مقامات جہاں قبریں ہیں، جہاں لوگ قبروں پر اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتے ہیں، وہاں نمازیں نہ پڑھیں، نماز قائم نہ کرے، نماز کا وہاں اہتمام نہ کرے، کیونکہ ان مقامات پر مسلمان کی نماز نہیں ہوتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کیا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم، اللہ اکبر، فرض نمازیں مسجدوں میں پڑھا کرتے تھے، لیکن سنن رواتب اور دیگر نوافل اپنے گھروں میں جا کر کے ادا کیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث سنیے، حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اذا قضى احدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 778۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اذا قضى احدكم الصلاة في مسجده، تم میں سے جب کوئی آدمی مسجد میں اپنی نماز کو ختم کر لے، جب وہ مسجد میں نماز پڑھ لے، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِّن صَلَاتِهِ، تو اپنے گھر کے لیے بھی اپنے نماز کا کچھ حصہ بچا کر کے رکھے، اپنے گھر کے لیے بھی اپنے نماز کے کچھ حصے کو بچا کے رکھے کہ جو حصہ وہ اپنے گھر جانے کے بعد ادا کرے، وہاں جا کر کے وہ پڑھا کرے۔ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِن صَلَاتِهِ خَيْرًا، اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں نماز پڑھنے کو اس کے لیے خیر و بھلائی کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں اس حدیث پر۔ ہم اور آپ اپنے گھروں میں نماز کی کتنی پابندی کرتے ہیں۔ خواتین ماشاءاللہ گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، لیکن ہم اور ہمارے بیٹے، ہم جو مسجدوں میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو کیا ہم سنتیں اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں؟ کیا ہم نفل نمازوں کا اہتمام اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں؟ اگر جس گھر میں اللہ کی عبادت نہ ہو، اس گھر میں اللہ کی رحمتیں بھی نہیں آتی، بلکہ اس کے برعکس شیطان داخل ہوتا ہے اور وہاں لوگ شیطانی عمل انجام دیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے گھروں میں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک طرف جہاں گھر کی اصلاح نہیں ہوتی، دوسری طرف گھر میں فساد مچتا ہے، اس طور پر کہ ہمارے بیوی بچے رات و دن کبھی ٹی وی سیریلز میں، کبھی کرکٹ کے میچ میں، کبھی فٹ بال کے میچ میں دیوانے رہتے ہیں، مست رہتے ہیں، رات و دن اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے ان کاموں میں مشغول و منہمک رہتے ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کی اصلاح نہیں ہوتی۔ گھر میں نماز کے تعلق سے ایک واقعہ بڑا بہترین واقعہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت محمود بن ربیع الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، کہتے ہیں کہ ایک صحابی ہیں حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان اصحاب میں سے ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ غزوہ بدر میں اپنے جان مال کی قربانی دینے والے اصحاب کے متعلق میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، جب بات آئی ہے تو یہ وہ صحابہ کی جماعت ہے جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ ان کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے اوپر جھانکا اور جھانک کر کے کہہ دیا کہ اے بدر میں شریک ہونے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، تم جو چاہے عمل کرو۔ اللہ اکبر، یہ بڑی بشارت ہے اصحاب بدر کے لیے۔ اور آج ہم نے دیکھا ہے اپنے مسلم معاشرے کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہیں اور بے شمار مسالک سے تعلق رکھنے والے ایسے اشخاص ہیں
جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم پر اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں. یاد رکھیں اصحاب بدر وہ اشخاص ہیں، وہ نفوس قدسیہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب. وہ اشخاص ہیں، وہ نفوس قدسیہ ہیں جن پر آئے دن لوگ اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں، جبکہ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ انہی اصحاب کی محنت اور مال و جان کی قربانی کے عوض میں آج ہم تک دین اسلام صحیح سلامت اپنے صحیح حیت و شکل میں پہنچا ہے. بہرحال بات ہو رہی تھی ایک صحابی حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا، یا رسول اللہ قد انکرت بصری، میری نگاہیں تھوڑی کمزور ہو چکی ہیں، وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي، اور میں ہی ہوں جو اپنی قوم والوں کو نماز پڑھاتا ہوں، لیکن جب بارش کے دن آتے ہیں اور زوروں کی بارش ہوا کرتی ہے تو میرے اور میری قوم کے درمیان جو وادی ہے جہاں میں رہتا ہوں اور جہاں میری قوم کے لوگ آباد ہیں، ہمارے درمیان جو وادی ہے یہ بارش کے پانی سے لبالب بھر جاتا ہے اور سیلاب کی کیفیت ہو جاتی ہے، اور میری آنکھوں میں پریشانی کی وجہ سے، روشنی اور بینائی کم ہونے کی وجہ سے میرا اس طرف جانا نہیں ہوتا ہے. لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر آئیں اور میرے گھر کے کسی گوشے میں 2 رکعت نماز پڑھ دیں جہاں میں نمازیں پڑھا کروں، جس جگہ کو اپنے لیے مصلی بناؤں، نماز کی جگہ بناؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابی و امی، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان. اللہ نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. آپ کی رحمت کی مثال دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عتبان بن مالک آپ کی بات بالکل درست ہے اور انشاءاللہ کل میں ضرور آپ کے گھر آؤں گا. صبح ہوتی دوسرا دن ہوتا ہے، ظہر کا وقت جیسے قریب آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار، اپنے زندگی کے سب سے بہترین ساتھی، اپنے سب سے بہترین رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے. وہاں پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے نہیں ہیں، فوراً آپ کہتے ہیں کہ عتبان بن مالک وہ کون سی جگہ ہے جہاں آپ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کے لیے نماز پڑھ دوں اور اس کے بعد آپ وہاں نماز پڑھا کریں. حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے ایک گوشے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. آپ کے پیچھے حضرت عتبان بن مالک اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں صف بندی کر کے، صف لگا کر کے نماز کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 2 رکعت نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس واقعے سے نصیحت و عبرت یہ ملتی ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے گھر کی اصلاح میں، اگر وہ اپنے گھر کی اصلاح کی کوشش میں لگا ہے تو اپنے گھروں میں نمازوں کا اہتمام کرے، گھر میں نماز کی پابندی کرے اور گھر میں نمازوں کو پڑھا کرے جو اس کے فرائض کے علاوہ سنن اور نوافل نمازیں. محترم ناظرین، حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے چلے جانے کے بعد جب پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اسی جگہ کھڑے ہو کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے ہیں. اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر اپنے گھر کی اصلاح چاہتے ہیں تو ہم بھی اپنے گھروں میں نوافل نمازوں کا اہتمام کیا کریں. ایک اور واقعہ، ایک صحابیہ ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی دادی، انہوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر دعوت دے کر کے بلایا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دعوت پر پہنچتے ہیں تو اس دعوت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں نماز پڑھتے ہیں ان کی گزارش پر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے ہیں، صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال انہوں نے خدمت کی. کہتے ہیں کہ ان کی دادی نے ایک پرانی چٹائی نکالی جو تھوڑا سا گندا تھا،
پانی کے چھینٹے مارے گئے اس چٹائی پر، اس کو صاف ستھرا کر دیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے۔ کہتے میں اللہ کے رسول کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور میرے پیچھے وہ عورت، ان کی دادی کھڑی ہو گئی نماز پڑھنے کے لیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نماز پڑھ کر کے چلے گئے تو وہ بھی اپنے گھر میں جب بھی نماز پڑھتی اسی جگہ پر نماز پڑھا کرتی تھی۔ یہ صحابہ کی محبت ہے، صحابیات رضی اللہ عنہن کی یہ محبت ہے، اور یہ تمام واقعات، یہ تمام احادیث، یہ تمام آیتیں ہمارے لیے بطور نصیحت و عبرت ہے کہ ہمیں بھی اگر اپنے گھر کے اصلاح کی پرواہ ہے، ہم اپنے گھر کے اصلاح کی فکر میں لگے ہیں، تو ناظرین ہم اپنے گھر میں نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ اور سب سے پہلے میں مسلم معاشرے کی ایک سب سے عجیب و غریب بیماری کی طرف آپ کا دھیان ادھر لے جانا چاہتا ہوں کہ آج ہماری اکثریت نمازیں نہیں پڑھتی۔ جب ہم مسجدوں میں نہیں جاتے تو ہم اپنے گھروں میں کیسے نمازوں کی پابندی کریں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے؟ اگر شوہر نماز پڑھتا ہے تو بیوی نماز نہیں پڑھتی، اگر بیوی نماز پڑھتی ہے تو شوہر نماز نہیں پڑھتا، میاں بیوی نماز پڑھتے ہیں تو بیٹے اور بیٹیاں اس کی نماز نہیں پڑھتے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے مسلم معاشرے کا، اور یاد رکھیں یہ نمازیں اسلام اور کفر کے درمیان فرق کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ نے بے شمار وائز، آپ نے بے شمار حدیثیں سنی ہوں گی، پڑھی ہوں گی، اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر بھی اس کی وضاحت کر دی۔ ایمان اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز حد فاصل ہے تو یہ نماز ہے، ارکان اسلام کا ایک مضبوط پلر ہے۔ اگر اسے گرا دیا ہم نے، اسے چھوڑ دیا، اس کی پابندی نہیں کی، تو یاد رکھے ہمارے ایمان کی ہمیں خیر منانی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے گزارش ہے، ہم آئی پلس ٹی وی کے اس پروگرام سے آپ کو یہ میسج اور یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں میرے ناظرین کہ ہم اور آپ اگر اپنے گھروں کی اصلاح چاہتے ہیں تو پہلے اپنی اصلاح کریں، نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کو قائم کریں، مساجد سے اپنا رشتہ جوڑیں، مساجد سے اپنا تعلق جوڑیں۔ آپ دیکھیں جب کوئی مسجد بند کرا دی جاتی ہے، کسی مسجد پر غیروں کا قبضہ ہو جاتا ہے، ہم راستوں میں اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، ہم اس کے لیے کینڈل مارچ نکالتے ہیں، ہم اس کے لیے پوسٹر بازی کرتے ہیں، اور اللہ بہتر جانے کون کون سے حربے اور طریقے اختیار کرتے ہیں۔ لیکن جب نماز کے لیے صدائیں دی جاتی ہیں، مؤذن نماز کے لیے پکارتا ہے، جب وہ آپ کو بلاتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو نہ ہم نماز کو تلاشتے ہیں مسجدوں میں، نہ ہم کامیابی کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر کی اصلاح ہو جائے۔ ہمارے گھر کی اصلاح ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم فرائض کی پابندی کریں، اور فرائض کے ساتھ جہاں ہم مساجد میں فرائض کو ادا کریں، وہیں اپنے گھر میں آنے کے بعد سنن اور نفل نمازوں کو پڑھیں۔ اور اس کا اثر ہے، اس کا اثر ہے، اس عمل کا بہترین اثر ہے۔ اثر کیا ہے؟ جب آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی، آپ کا بھائی، آپ کی ماں، آپ کی بہن، آپ کے والد آپ کو اگر نماز پڑھتے گھر میں دیکھتے ہیں تو ایمان اور ایمانی غیرت ان سے بھی یہ مطالبہ کرے گا کہ یہ مسجد میں فرض پڑھ کے آتا ہے اور سنتیں گھر میں پڑھتا ہے۔ ہم گھر میں رہ کر کے فرائض کی پابندی نہیں کرتے، انشاءاللہ وہ بھی فرائض کی پابندی کریں گے۔ اس لیے ناظرین گزارش ہے اس بات کی کہ ہم اور آپ جہاں فرض نمازوں کو مسجد میں پڑھیں، وہیں اپنے گھروں میں سنن اور نوافل کا اہتمام کریں۔ یہ اللہ کے برکت کے نزول کا ذریعہ ہے، اور گھروں کے اصلاح میں ایک بہترین اصول ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنے گھروں میں سنن اور نوافل کے پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔